حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان کے ایک غلام تھے، اور اس وقت مکہ کے اندر 100 کے قریب غلام تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تو اس وقت عبداللہ بن جدعان نے اپنے تمام غلاموں کو مکے سے باہر کر دیا تھا کہ یہ مکے سے باہر چلے جائیں۔ لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ باہر بکریاں چرا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے غار سے اپنے منہ مبارک کو باہر نکالا اور آقا علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور کہا اے چرواہے کیا تم ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میرے پاس صرف ایک بکری کا اختیار ہے، اگر آپ کہیں تو میں پلا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی ایک بکری لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو باندھ کر اور اس کا دودھ دوہا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا بڑا لکڑی کا جو بڑا پیالہ تھا وہ منگوایا، اس کا دودھ دوہا، آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے دوبارہ دودھ دوہا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، انہوں نے بھی پیا حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تیسری بار دودھ دوہا۔ جب تیسری بار دودھ دوہا تو وہ پیالہ بھر گیا۔ آقا علیہ السلام نے وہ بلال حبشی کو عطا فرمایا، بلال حبشی نے بھی پیا حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئے، اور اس کے بعد بھی بکری کے تھنوں میں دودھ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ اس کے بعد بلال حبشی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو ارشاد فرمایا کیا تم مجھ پر اسلام لاؤ گے؟ کیا تم اسلام لاؤ گے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا، یعنی لوگوں کو نہ بتانا کہ تم ابھی اسلام لے آئے ہو۔ اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بکریاں لے کر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو ساری بکریاں جو ہے وہ دودھ کثرت سے دینے والی بن گئی، یعنی ان کے تھنوں میں بہت زیادہ دودھ ہوا۔ مالکان بھی حیران رہ گئے کہ آج کل لگتا ہے یہ بندہ جو ہے جو غلام تھا، یہ بندہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر بکریاں چرا رہا ہے جہاں پر بہت کچھ ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا تو لوگ بھی وہاں کے خوش ہو گئے جو مالکان تھے۔ اب بلال حبشی روزانہ آتے، آقا علیہ السلام کو دودھ پلاتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلاتے اور دین سیکھتے رہتے۔ دوسرا دن گزرا، اسی طرح تیسرا دن بھی ہوا، بلال حبشی آئے اور آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا اور اسلام کی باتیں سیکھتے رہے۔ یوں آپ دین بھی سیکھتے رہے، اسلام بھی سیکھتے رہے اور یوں آپ کا کام بھی ہوتا رہا۔ اور ایک وقت وہ آیا، چوتھا دن جب گزرا تو عبداللہ بن جدعان کے گھر سے ابو جہل اور امیہ بن خلف کا گزر ہوا۔ جب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا عبداللہ بن جدعان سے کہ یار تمہاری بکریاں ایسے ہی نیچے پڑی رہتی ہیں لیکن پھر بھی کثیر دودھ دیتی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن 3 دن ہوئے ہیں، 3 دن کے اندر ایسا معاملہ ہوا ہے، ورنہ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ ابھی ان بکریوں نے اتنا زیادہ دودھ دینا شروع کیا ہے، پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جو تمہارا یہ غلام ہے یہ محمد بن عبداللہ کی جو رہائش ہے، جہاں پر وہ رہتے ہیں، جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، یہ وہاں پر جاتا ہے، اس کو منع کر دو کہ وہاں پر بکریاں نہ چرایا کرے۔ تو عبداللہ بن جدعان نے ان کو منع کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ایک بار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے قریب آئے اور دیکھا کہ کوئی وہاں پر نہیں ہے، آپ نے ادھر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ جو کفار قریش تھے وہ سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبے کے اندر گئے، وہاں پر جو پتھر وغیرہ تھے ان پر آپ تھوکنے لگے اور آپ نے کہا کہ جو تم لوگوں کی عبادت کرتا ہے وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جو کفار قریش تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا، وہ آپ کے پیچھے دوڑے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور آپ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ وہ سارے کے سارے لوگ قریش جو تھے وہاں پر پہنچ گئے اور وہ کہنے لگے عبداللہ بن جدعان سے کہ تمہارا وہ غلام کہاں ہے؟ حالانکہ عبداللہ بن جدعان جو تھا وہ بھی اپنے غلام کو نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے لوگوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی کہا کہ بھی تمہارے پاس وہ غلام ہے، عبداللہ بن جدعان نے آواز دی تو بلال حبشی باہر آئے، کہا تم کون ہو؟ تو وہاں کا جو نگران تھا اس نے بتایا کہ یہی وہ غلام ہے۔ کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ان سب کو جو ہے وہ مکے سے باہر کر دیا جائے۔ کہا نہیں، اس کے بارے میں آپ نے نہیں کہا تھا، کیونکہ یہی بکریاں چراتا ہے اور یہی اچھے طریقے سے بکریاں چرا سکتا ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب عبداللہ بن جدعان نے یہ کیا، اس نے کہا کہ یہ جو غلام ہے نا، یہ میں ابو جہل اور جو تھا ساتھ میں امیہ بن خلف تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد انہوں نے اس غلام کو لیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک جگہ بڑی جو ہے پتھریلی قسم کی زمین تھی اور وہاں پر بڑی کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، وہاں پر لے آئے اور وہاں پر لٹا دیا اور مارنے لگے۔ جب آپ کو زور زور سے مارنے لگے تو وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس بیچارے نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ تم اس پر کیوں اتنا ظلم و ستم
کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگا ابو جہل سے اور اس کی جو کمپنی کے جو بھی لوگ تھے ان سے کہنے لگا کہ دیکھو اب میں ان سے ایسا مذاق کرتا ہوں جو آج تک ان سے کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کیا تم اس غلام کو مجھ سے خریدو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاں میں خریدتا ہوں, تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا جو تمہارا فستاس نامی غلام ہے وہ مجھے دے دو. وہ پیشے سے لوہار تھا اور بڑا قابل بندہ تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے, سودا کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ, میں تمہیں وہ غلام دیتا ہوں, تم بدلے میں یہ غلام دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں وہ غلام دیا, لیکن وہ پھر اپنی بات سے مکر گیا, تم ایسا کرو اس کے اہل و عیال بھی مجھے ساتھ میں دے دو. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی میں نے تمہیں دیے, اب یہ غلام تم مجھے دے دو. اب بھی وہ اپنی بات سے مکر گیا. اس نے کہا کہ ایسا کرو تم اس کے ساتھ ساتھ مجھے 200 دینار بھی دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم جھوٹے ہو اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو, اس طرح کا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. اب وہ کہنے لگا نہیں اب کی بار میں سچ کہہ رہا ہوں, تم مجھے 200 دینار ساتھ میں دے دو, میں غلام آزاد کر دوں گا, یہ غلام میں تمہیں دے دوں گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ 200 دینار یہ کبھی نہیں دیں گے, کیونکہ ساتھ میں غلام بھی دے رہے ہیں, اس کے اہل و عیال بھی دے رہے ہیں, تو 200 دینار کہاں سے دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے 200 دینار بھی دوں گا. آپ نے 200 دینار بھی دیے, اپنا غلام بھی دیا, اس کے اہل و عیال بھی دیے, اور یوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ السابقون الاولون میں سے ہیں, یعنی جو اسلام میں شروع میں اسلام لے آئے تھے, آپ ان مقدس ہستیوں میں سے ہیں, اور آپ نے اسلام کے لانے کے بعد بڑی اذیتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ آپ کو باندھ کر غیر مسلموں کے بچوں کے حوالے کر دیتے تھے, اور وہ آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے, اور آپ کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی, لیکن آپ پھر بھی عہد کے نعرے لگایا کرتے تھے. اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرمائے.